بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکنڈ ایئر انگلش کا یونٹ نمبر 4، اس کا نام ہے دا ٹرک آرٹ، اس کی ٹرانسلیشن کا پارٹ نمبر 3 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کو باقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ دا تاج ہیلپس ٹو پروٹیکٹ کہتے ہیں بچاتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ آور لوڈز لدے ہوئے، فرام دا آئیز آف دا پولیس کی آنکھوں سے، یعنی کہ یہ جو تاج آگے ٹرک کے آگے سامنے بڑا ہوتا ہے، یہ پولیس کو لدے ہوئے ٹرک سے کیا کرتا ہے، بچاتا ہے۔ دا پولیس آر لیس لائکلی ٹو، یعنی کہ لیس کم پسند کرتے ہیں، لائکلی ٹو اسٹاپ روکنا ویل پینٹڈ ٹرک، یعنی کہ ویل پینٹڈ ٹرک مطلب کہ وہ پولیس ان ٹرکوں کو کم روکتے ہیں جو جس میں مطلب کہ یہ سجاوٹ زیادہ ہوتی ہے۔ ہی ایڈڈ، اس نے کہا، ود دیئر ہنٹنگ سینس اینڈ فلورل ڈیزائن، یعنی کہ ٹرکوں پہ یہ بنے یہ مناظر، صحیح ہے نا، کس کے؟ فلورل، ویسے اگر دیکھا جائے تو پودوں کو کہتے ہیں، یعنی پھولوں کے ڈیزائن۔ دا ڈیکوریشن، سجاوٹ، کین بی سین، دیکھی جا سکتی ہے ایز اے کنٹینیویشن آف دا کورٹ ڈیکوریشن آف دا مغل امپیرر ود دا mirror اینڈ امبرائڈری ریکالنگ فار ایگزامپل دا شیش محل ان دا فورٹ ان لاہور، یعنی ٹرکوں پہ بنے شکار کے مناظر یا پھولوں کے ڈیزائن مغل بادشاہوں کے دور میں دربار کی سجاوٹ کا تسلسل دکھائی دیتے ہیں۔ کنٹینیویشن سے تسلسل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مثال کے طور پر ان گاڑیوں پہ لگے شیشے اور کڑھائی کا کام شاہی قلعہ لاہور میں مغل دور میں تعمیر ہونے والے شیش محل کی یاد دلاتے ہیں، صحیح ہے۔ نیکسٹ پہ چلتے ہیں، آگے ہے دے آلسو امبریس ایسٹ اینڈ ویسٹ، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسٹ اور ویسٹ، دا سیکولر اینڈ سیکریٹ، اینشینٹ اینڈ ماڈرن، یعنی سوری یہ لڑکوں نہیں، یہ ٹرکوں ہے۔ ٹرکوں پر بنے نقش و نگار مشرق و مغرب، دنیاوی، مقدس، قدیم اور جدید دور کا حسین امتزاج دکھائی دیتا ہے، صحیح ہے۔ سو فلم سٹارز، کرکٹ لیجنڈز اینڈ پاکستانی ملٹری heroes and alongside scenes from the ancient Greek mythology, leopards leaping on gazelles, mountain landscape and classical calligraphy، یعنی چنانچہ ان پر فلم ستاروں، ٹھیک ہے، فلم سٹار مطلب فلم ستاروں، کریکٹرز، مشہور کریکٹر، لیجنڈس، مشہور، ویسے مشہور جیسے شاہد افریدی وغیرہ، یہ مشہور ہے اس طرح، ٹھیک ہے۔ اینڈ پاکستانی ملٹری، اور پاکستانی فوج کے ہیروز، ٹھیک ہے، اور الانگ سائڈ میں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، فرام دا اینشینٹ پرانے کو کہتے ہیں، گریک یونانی کو کہتے ہیں، میتھولوجی، یعنی کہ ان کی جو مطلب کہ کیا ہوتے تھے، دیوتاؤں کے قصے، صحیح ہے نا۔ لیوپارڈ لیپنگ آن گیزلز، لیوپارڈ کسے کہتے ہیں؟ چیتے کو کہتے ہیں۔ ماؤنٹین، پہاڑ کو کہتے ہیں۔ اور کلاسیکل کیلیگرافی، یعنی کہ قدیم خطاطی کے نمونے بنے ہوئے ہیں، یعنی اس کا یہ مطلب ہے چنانچہ ان پر فلم ستاروں، کریکٹر، پاکستان فوج کے ہیروز کے ساتھ ساتھ یونانی دیوتاؤں کے قصے، کہانیوں کے مناظر، ایک چیتے جانور کے ہرن پر حملہ آور ہونے کی تصاویر، صحیح ہے۔ گیزلز، یعنی کہ گیزلز سمجھ لیں کہ ہرن کو کیسے کہتے ہیں، ہونے کی تصویر، پہاڑوں کے مناظر، لینڈسکیپ کہتے ہیں مناظر کو، صحیح ہے۔ اور قدیم خطاطی کے نمونے بنے ہوتے ہیں۔ سم اونرز ڈیک دیئر ٹرکس لائک برائڈز، کچھ ٹرک ملکان اپنے گاڑیوں کو بالکل دلہن کی طرح سجاتے ہیں۔ دا بونٹ پینٹڈ ود دا ہینا پیٹرنس، ٹھیک ہے، ہینا جیسے مہندی وغیرہ والے لکھے ہوتے ہیں، ہینا کی طرح، صحیح ہے، مہندی کے طرز کا نقش نگار اس پر بناتے ہیں۔ بریلینٹ پیرنٹس ٹائڈ ٹو دا سائڈ مرر اینڈ بیل چینز ٹائڈ ٹو دا مڈ کارڈ ٹو سمبلائز دا ٹنکلنگ آف دا برائڈس پائل، ویسے آپ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے، یعنی کہ سائڈ میں لگے شیشوں کے ساتھ خوبصورت پرندے، صحیح نا، پرندے باندھے جاتے ہیں، یہ پرندے نہیں ہیں، پراندے باندھے جاتے ہیں، اور ٹائرز کے ساتھ لگے وہ پیر جو کیچڑ کو روکنے کے لیے لگے ہوتے ہیں، 7 گھنٹیوں والے ہار لگائے جاتے ہیں جو بالکل ایک دلہن کے پاؤں کے ساتھ بندھے پائل کی طرح آواز دیتے ہیں، صحیح ہے۔ تو نیکسٹ پہ چلتے ہیں۔ فرنگ آف بیوٹیفل رائٹ اسٹیل پیپل لیوز dangles from the chassis of one truck and huge glaring eyes as well as black ribbons on the side view mirror protect its driver from the evil eye، یعنی کناروں کے ساتھ پیپل کے درخت کے پتوں کے طرز کے سٹیل کے خوبصورت پتے لگے ہوتے ہیں جو اس ٹرک کی باڈی سے لٹک رہے ہوتے ہیں۔ بڑی واضح آنکھیں جو ٹرک پر بنی ہوتی ہے اور اطراف میں
لگے شیشوں سے لٹکے کالے فیتے اس مقصد کے لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ اس کو کسی کی نظر نہ لگے. صحیح ہے. ون ادر دوسرے پر دا انٹرکیٹلی پیٹرنڈ تاج carved in cedar wood is adorned with the dazzling reflecting image of the فیصل مسجد فیصل ماسک. دوسرا یہ کہ ٹرک کے سامنے کی طرف پیچیدہ قسم کے دیار کی لکڑی سے بنا ہوا خوبصورت تاج حیرت انگیز طور پر اسلام آباد میں واقع فیصل مسجد کی طرح لگتا ہے. American got a tiny taste of Pakistani truck painted in the summer of 2002 at the Smithsonian Folk Life Festival when a truck painters and a body work expert brought a truck from کراچی ٹو واشنگٹن یعنی کہ واشنگٹن ڈی سی. امریکیوں کو 2002 میں موسم گرما میں وہاں منعقد سمتھسونین ثقافتی تہوار میں پاکستان ٹرک آرٹ کا چھوٹا سا نظارہ دیکھنے کو ملا جب ایک کاریگر جو ٹرکوں کی رنگ سازی اور اس کے مختلف حصوں پر کاریگری کام کرتا تھا کراچی سے امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی ٹرک لے کر گیا. تو نیکسٹ پہ ہے دے ڈیکوریٹڈ اٹ رائٹ دیئر آن دا نیشنل مال ایز آؤٹ ڈور آرٹسٹ ان ریزیڈینس یعنی انہوں نے اس ٹرک کو نیشنل مال میں سجایا ہوا جو اس مقصد کے لیے وہاں رہائش پذیر تھے. ایز اے ٹیلنٹ اسکاٹ فار آ فیسٹیول سلک روڈ تھیم ٹرک فینشیل جونیتھن مارک این اینتھروپولوجی پروفیسر ایٹ دا یونیورسٹی آف مشگان اینڈ اے ٹاپ یو ایس اسکالر آف پاکستانی کلچر cause the pair for their versatility and incorporating the country's different styles of truck art. اس فیسٹیول میں سلک روڈ فیسٹیول نامی پروگرام میں ہنرمند اور قابل افراد کی تلاش کرنے والی مشیگن یونیورسٹی میں بشریات کے پروفیسر جوناتھن مارکس اور پاکستانی ثقافت کے اسکالرز نے اسے منتخب کیا جو پاکستان کے مختلف ٹرک آرٹ کا مظہر تھا یعنی پاکستان ٹرک آرٹ کے مختلف انداز دکھا رہا تھا. نیکسٹ پہ چلتے ہیں. دیئر فنشڈ ماسٹر پیس اس نے یہ شاہکار مکمل کی. ا برڈ فیڈ از نو پارٹ آف اسمتھسونین پرماننٹ کلیکشن یعنی بریڈ فورڈ نامی ان کا یہ شاہکار اسمتھ تہوار میں جمع کیے گئے. التو اگرچہ کراچی از دا کنٹریز پرنسپل سینٹر فار ٹرک ڈیکوریشن حالانکہ اگرچہ کراچی جو ہے نا یہ چیزیں بنانے میں ٹرک سجاوٹ کے لیے سینٹر مانا جاتا تھا. ادر ریجن دوسرے جو ریجن ہیں علاقے ہیں ایوالوڈ دیئر اون سگنیچر آئیڈیم. صحیح ہے یعنی کہ اس کا یہ مطلب ہے اگرچہ کراچی ٹرکوں کے باشنگار کا بڑا مرکز ہے لیکن ملک کے دوسرے مختلف حصوں میں ٹرک آرٹ کا الگ الگ کام کیا جاتا ہے. ٹرک ڈسپلیز فار مور کیلیگرافی دین السٹریشن یعنی کہ یہ اور وہ علاقے اپنے نوعیت کے خاص کام کے لیے مشہور ہیں. صحیح ہے. اچھا آگے ہے ان راولپنڈی اینڈ اسلام آباد ڈیزائنر cut out colored plastic sheets and layer them to create unusual pattern and geometrical effect over the truck exterior. راولپنڈی اور اسلام آباد کے ہنرمند پلاسٹک کے رنگدار چادر میں اور تہ کاٹ لیتے ہیں تاکہ ٹرک کے بیرونی حصے پر غیر معمولی نمونے اور بند اشکالی بنا سکیں. artisans in بلوچستان in Peshawar are esteemed for their magnificently detailed woodwork carved on کیبن ڈور اینڈ انٹیریئر یعنی کہ گاڑیوں کے کین کے دروازوں اور اس کے اندرونی حصوں پر لکڑی کے شاندار تفصیل کام کے لیے بلوچستان اور پشاور کے کارگر انتہائی قابل قدر مانے جاتے ہیں. کیمل بون ان لے emblem of Sindh province while stainless steel peacock appliques are popular both in Sindh and the Punjab. سندھ کے کاریگر اونٹ کی ہڈی کو سطح پر چڑھانے کے لیے مشہور ہیں جبکہ زنگ سے پاک سٹیل کے بنے مور سندھ اور پنجاب دونوں میں کافی مشہور ہیں. آگے ہے ٹرک ایٹ ہیز ڈیولپڈ اوور دا ڈیکیڈز ٹرک آرٹ صدیوں کا سفر طے کرنے کے بعد مشہور ہوا. اٹ واز ان دا 1940s دیٹ ٹرک فرسٹ بگین ٹو ڈیلیور لانگ ہول گڈس. یہ 1940 کا دور تھا کہ پہلی بار ٹرکوں کے ذریعے دور دراز جگہوں تک سامان پہنچانے کا آغاز ہوا. اینڈ ایچ کمپنی ڈیولپڈ اٹس اون پینٹڈ لوگو سو دیٹ دا مینلی illiterate people could recognize them after partition in 1947. اور ہر کمپنی ان ٹرکوں پر لڑکوں لکھا گیا ہے ان ٹرکوں پر اپنی کمپنی کے نشان چسپاں کیے تاکہ ان پر ان پڑھ لوگ ان کمپنیز کو نشانات کی وجہ سے پہچان سکے.
اچھا آگے ہے that trucks displayed solidarity with their young nation with for example the sign of one company features the geographical outline of the new country. اچھا 1947 میں تقسیم کے بعد 1900 یعنی کہ تو ٹرک مالکان نے اس نوزائیدہ ملک کے ساتھ اظہار یکجہتی کی. مثال کے طور پر ایک کمپنی کے نشانات میں نئے ملک کا جغرافیائی خاکہ شامل ہوتا تھا. These logos become more and more flamboyant as trade became increasingly competitive. جب تجارت میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بڑھا تو یہ نشانہ جس پر ملک کا جغرافیہ بنا ہوتا تھا زیادہ سے زیادہ قابل دید بننے لگے. Truck decoration initially used the thousands of years old motifs from the camel caravan and ox carts, but in the 1947 Haji Hussain effected enormous change. یعنی کہ ابتدا میں ٹرکوں پر سجاوٹ کے لیے ہزاروں سال پرانے اشکال بنائے جاتے جو اونٹ پر بیل گاڑیوں پر بنے ہوتے تھے, لیکن 1950 کی دہائی میں جب حاجی حسین نے سجاوٹ کا کام شروع کیا تو اس سے بڑی تبدیلی رونما ہوئی, یعنی اس نئے انداز نے پرانے کام کو بدل ڈالا. He had previously painted mural and frescoes in places in Gujarat, but when he settled in Karachi, he turned his skill to painting horse. ٹھیک ہے, painting horse carriages and truck with floral borders. ٹھیک ہے, floral borders یعنی کہ اس کا یہ مطلب اس سے پہلے گجرات میں حاجی حسین دیواروں اور پلاسٹروں پر رنگ کا کام کرتے, لیکن جب وہ کراچی میں قیام پذیر ہوئے تو اس نے گھوڑا گاڑیوں اور ٹرکوں کے کناروں پر رنگ کے ذریعے سے پھول بنانے کا کام شروع کیا. In the Pakistan's economics booms including a great expansion of the transport industry, میں پاکستان میں کاروبار بڑھنے لگا اور معیشت پروان چڑھنے لگی. The British built Bedford truck with its 7-foot paneled sides became the truck of choice because it is indestructibility, which enabled it to haul loads of up to 20 tons for 25 years and more. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ برطانیہ کے بنے بیڈ فورڈ ٹرک جس کے اطراف کی لمبائی 7 فٹ ہوتی تھی اور جس پر پینلز بنے ہوتے تھے, یہ ٹرک اپنی پائیداری کی وجہ سے سب کے پسندیدہ جو 20 ٹن تک کے وزن کی 25 سال یا اس سے زائد عرصے کے لیے ترسیل کر سکتے تھے. One Vauxhall stopped production of the Bayard trucks in the early 90s. Japanese imports like Hino and Nissan supplanted them, but despite their superiority, drivers are nostalgic about the old Bedford. اس کا یہ مطلب ہو جائے گا جب واکس ہال کمپنی نے بیڈ فورڈ نامی ٹرک بنانا بند کر دیے 1990 کے اوائل میں, واکشال تو جاپانی کمپنی ہینو اور نیسان نے ان کی جگہ لے لی, لیکن ٹرک ڈرائیورز نے ابھی بھی پرانے بیڈ فورڈ نامی ٹرکوں کو یاد کرتے ہیں. As the owner wealth increased during the 16th and 17th and they jostled for business, truck decoration became more and more elaborate. اور 1970 کی دہائی میں جو ہی ٹرک ڈرائیورز کی آمدنی بڑھنے یعنی کہ آمدنی بڑھنے لگی اور کاروباری دوڑ میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے لگے تو اس طرح ٹرکوں کے سجانے کا کام بھی وسیع ہونے لگا. پھر لڑکوں لکھا گیا آگے ہے, now in the 21st century truck art has reached some kind of apogee and explosion of brilliant color and executed with great skill and inventiveness. اب 21ویں صدی میں ٹرک آرٹ ایک طرح سے اپنے عروج کو پہنچ چکا ہے اور ترکوں میں پر بہترین رنگوں کا استعمال کرتے ہوئے مہارت کے ساتھ اور نئے انداز میں یہ کام کیا جاتا ہے. All arts including paintings is an embodiment of an everlasting beauty. آرٹ کے تمام کام جس میں رنگ سازی بھی شامل لازوال خوبصورتی کو یکجا کرتے ہیں. It gives a joy that is permanent and unfading and has an internal impact on the human mind. لازوال خوبصورتی یہ لازوال خوشی دیتی ہے جو ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے اور اس کے انسانی دماغ پر ابدی اثرات ہوتے ہیں. Likewise, the art of the truck panels is static and unchanging and represents the world of art. اس طرح ٹرکوں کے پینل پہ جو آرٹ کا کام ہوتا ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے, ابدی ہوتا ہے اور فن کی دنیا کی
نمائندگی کرتا ہے. When we look at such arts on our street and road, we pass from the world transience to that of permanence for a while. یعنی کہ جب ہم گلیوں اور سڑکوں پر اس طرح آرٹ کا کام دیکھتے ہیں تو ہم عارضی دنیا سے ابدی دنیا میں ایک لمحے کے لیے منتقل ہو جاتے ہیں. Let us hope this traditional will be handed down to subsequent generations of artists. جب ہم یعنی کہ اس کا یہ مطلب ہو جاتا ہے امید ہے کہ یہ کام بعد میں آنے والی نسلوں کے حوالے کیا جائے گا. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کہیں پر آپ کو مسئلہ پیش آ رہا تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. شکریہ.